وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل ادعیاءکم ابناءکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ عزت و احترام کے لائق حاضرین و سامعین کرام، آپ کے حوصلے کی داد ہے کہ آپ روزانہ بیٹھ کر درس قرآن سنتے ہیں۔ بڑی اس پرفتن دور میں یہ مشقت کی بات سمجھی جاتی ہے، وگرنہ لوگوں پر نیند کا غلبہ زیادہ رہتا ہے۔ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ ایک بات تو یہ کرنا تھی کہ میں جب آیا تو کوئی دوست تھے، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا، جب کیفیت ہو نا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی وظیفہ کر رہا ہے، پھر اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح میں نے یہ دیکھا کہ ایک دوست ہم پڑھ رہے ہیں سنتیں، بلند آواز سے کہا السلام علیکم، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، خاموشی کے ساتھ آ کر مسجد میں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ جو بندہ عادی ہوتا ہے وہ علیکم السلام کہنے کا، اگر وہ جواب دے تو نماز جاتی رہتی ہے۔ ایسے ہی بندہ کو بڑی توجہ سے ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس کا دھیان بھی اکھڑتا ہے۔ بعض کا تو کیفیت ہوتی ہے جیسے ڈر جاتا ہے بندہ، کوئی بندہ بلند آواز سے سلام کرے، چونکہ مگن ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر میں، لہٰذا مسجد میں خاموشی سے آئیں، سلام اس طرح بلند آواز سے نہ کریں۔ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، تلاوت کو چھوڑ کر جواب دینا واجب ہے، تو یہ احتیاطیں کچھ آداب کی ہیں۔ اسی طرح دیگر بھی گفت و شنید جو ہم بیٹھ کر گپیں شروع کر دیتے ہیں سیاست پر یا دیگر معاملات پر، اس سے بھی مسجد کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ آج کا جو آپ نے موضوع سلیکٹ کیا ہے علامہ صاحب نے اور آپ نے مل کے، وہ تھوڑا سا ذرا سنجیدہ ہے، جس میں ویسے ہی نعرے نہیں ہوتے، تو سنجیدگی سے یہ ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے۔ لے پالک بچہ یہ موضوع ہے آج کا۔ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ جب کسی کو پسند کرتے، خصوصاً لفظ ہیں کہ جس کی چمڑی ذرا پسند آ جاتی تو اسے اپنا بیٹا کہہ دیتے۔ اس کا لفظ عربی میں سب متبنہ، ابن ان سے ہے بیٹا جس کو کہتے ہیں، متبنہ بیٹا بنا لینا، اپنا بیٹا نہیں لیکن اس کو بیٹا بنا لینا، متبنہ کہتے، اس کو بیٹا بنا لیتے۔ جب بیٹا بنا لیتے، اس کو منہ سے بیٹا کہہ دیتے، تو پھر وہ سارے احکام جو حقیقی بیٹے کے لیے ہیں اس کے لیے بھی وہ ثابت کرتے۔ مثلا ان کے لیے وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے جو حقیقی بیٹے کی صورت میں حرام ہوتے ہیں۔ اسی طرح وراثت میں ان کو حق اور حصہ دیا جاتا، بلکہ بعض اوقات جو وراثت بنتی ہے اس سے زائد اسے
یعنی باقی بچوں پر اسے ترجیح دی جاتی۔ تو اس طرح اللہ کے حرام رشتوں کو حلال قرار دے دینا، نامحرم رشتوں کو محرم قرار دے دینا، اسی طرح وراثت کے جو احکام اللہ نے بیان کیا ان کو پیچھے رہنے دینا اور ان کو بھی وراثت میں حصے دار ثابت کرنا، یہ سراسر شریعت کے خلاف اور انسانی اقدار کے بھی برعکس اور خلاف ہوتا۔ اس لیے اس سے منع کیا گیا کہ جو تمہارے متبنہ ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ اسی سورہ احزاب میں آیت نمبر 37 میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے، وہ اس طرح کہ نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو اپنا بیٹا بنایا تھا، غلامی کی صورت میں وہ حضور کی ملکیت میں دیے گئے، حضور نے آزاد کر کے اسے اپنا بیٹا قرار دے دیا۔ اب وہ عربوں کے رواج کے مطابق زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عرف ہوا، زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نام سے عرب لوگ اسے جاننے، پہچاننے اور پکارنے لگے۔ اب یہ وقت آیا ہے کہ ان کی شادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دی۔ پیارے آقا نے ان کی شادی جب کر دی تو وہ شادی کچھ دیر چلی، کچھ دیر چلنے کے بعد معاملہ طلاق تک پہنچ گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، جب آپ نے انہیں کہا جن پر اللہ نے انعام کیا، انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، جس پر تمہارا بھی احسان تھا اللہ کا بھی احسان تھا، جب آپ نے ان سے کہا نا کہ بیوی کو اپنے پاس رکھو، جو تمہارے دل کی خواہش ہے اسے دل میں ہی رہنے دو، لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ جب طلاق دے دی نا تو زوجناکہا، اے میرے محبوب ہم نے شادی کر دی تمہاری اس کے ساتھ۔ اب عربوں کے اندر یہ معروف تھا کہ یہ حقیقی بیٹے کی طرح ہے۔ اب بیٹے کی بیوی چاہے وہ بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے، سسر کے لیے وہ ابدی حرام ہے، حلال نہیں ہوتی۔ اب جب حضرت زید کی بیوی سے سرکار نے نکاح کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں میں شور اٹھا، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کس چیز کی تعلیم ہمیں دے رہے ہیں کہ دیکھو بھائی اپنے بیٹے کی بیوی سے، اپنی بہو سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی۔ تو یہ عربوں کے نزدیک تو بہت بڑی بات تھی، لہذا شور اٹھا ایک۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے یہ سچویشن جو کریٹ ہوئی ہے، یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں، یہ اصل میں کیا ہی اس لیے ہے تاکہ عربوں کی غلط رسم و رواج جو ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ یہ میں نے باقاعدہ اس لیے کیا ہے تاکہ عربوں کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے جسے منہ بولا بیٹا بنایا تھا وہ ان کا بیٹا نہیں ہے، اس کے لیے وہ احکام نہیں جو حقیقی بیٹے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس واقعہ کی صورت میں ان کی آنکھوں کو کھولا گیا کہ جو تم اپنے طور پر قوانین بنا چکے ہو وہ قانون حقیقی قانون نہیں ہے۔ حقیقی قانون وہ ہوتا ہے جو وحی کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے محبوب کو عطا کرے اور اس کے محبوب رسول کے صدقے میں امت کو ملے، اصل میں وہ قانون ہوتا ہے۔ پھر اس میں ایک بات یہ بھی بیان کی گئی کہ تم بڑے سیانے اور دانا بنتے ہو، یاد رکھو تمہاری سیانت، تمہاری دانائی، تمہاری عقل اتنی ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے اس بندے کو اپنا حقیقی بیٹا مان رہے ہو جس کا تمہارے ساتھ سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ان معاملات میں اسلام نے، قرآن نے، اللہ کے فرمان نے یہ ثابت کیا کہ بندوں کے بنائے ہوئے قوانین میں سکم ہوتا ہے، ان میں کمی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے۔ اصل قانون وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کا رسول فراہم کرے۔
اب آپ دیکھیں کہ جب ہم بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے، بہن کا بیٹا، بھائی کا بیٹا، کسی اور عزیزہ کا بیٹا، چاہے وہ مرد کی بہن اور بھائی کا ہو یا عورت کی طرف سے اس کے بہن اور بھائی کا ہو، جو بھی کوئی ایگری کرے ہم اس کے بیٹی یا بیٹے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور اسے اپنا نام وغیرہ بھی دیتے ہیں. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کسی سینٹر سے جو مختلف قسم کے بچوں کو رکھ لیتے ہیں ان سے مل جاتا ہے. اس کی پھر آگے دو صورتیں، ایک تو ان کے پاس کوئی ایسا جوڑا اپنے بچے کو چھوڑ جاتا ہے، بچی کو چھوڑ جاتا ہے، جو ان کی کفالت کرنے سے عاجز ہیں، ان کی کسی ضرورت پریشانی یا بچے زائد ہیں تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو پال نہیں سکیں گے، وہ کسی سینٹر میں جمع کروا دیتے ہیں، ہم وہاں سے لے آتے ہیں. تو اس کے باپ اور ماں کا باقاعدہ ایڈریس، پتہ، سارا کچھ دیا جاتا ہے، اور جو انہوں نے اجازت نامہ دیا ہوتا ہے، سائن ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں دے دیا جاتا ہے. لیکن تیسری صورت ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی میاں بیوی ہیں جن کو صحیح پتہ نہیں کہ بھئی بچے کو سینٹر میں کیسے جمع کرواتے ہیں، وہ کسی سینٹر میں کسی پالکی وغیرہ میں اس بچے کو چھوڑ کر آپ چلے جاتے ہیں، اپنا کوئی نام پتہ کوئی چیز دے کے نہیں جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. یا کسی حادثے کی صورت میں بچہ بچ گیا، وہ لے لیتے ہیں، اور کوئی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے جس سے اس کے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے، پھر وہ بھی بچہ ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں. جو بھی جس طرح بھی نوعیت اور صورت سامنے آئے، ان صورتوں میں ہم اس بچے کو، بچی کو لے کر پالتے ہیں. اب جب یہ صورتیں سامنے آتی ہیں تو جن کے ماں باپ کا پتہ ہے ان کا تو آلریڈی پتہ ہے، لیکن کچھ صورت ایسی ہوتی ہے جس میں ماں باپ کا بالکل سرے سے پتہ نہیں. اب جن کے ماں باپ کا پتہ ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہیں یا غیر رشتہ دار ہیں، ان کے بارے میں تو ہوگا نا کہ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپ کی ولدیت سے پہچانو، اپنی ولدیت وہاں پر نہ درج کرواؤ، ان کو ان کے باپ کی حیثیت سے پہچانا جائے. اور اگر کوئی بچہ ایسا ہے جس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، اس کو ہم اس کے باپ کو، ماں کو جانتے نہیں ہیں، اب کیا کیا جائے گا وہاں پر؟ تو اللہ نے فرمایا اخوانکم فی الدین، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اخوانکم فی الدین، وہ دینی بھائی ہیں، تمہارے بیٹے نہیں بن گئے، بیٹی نہیں بن گئی، دین میں بھائی اور بہن تمہارے بن گئے ہیں. وموالیکم، یا پھر آزاد کردہ غلام کی جو کیفیت اور حیثیت ہے وہ تو موجود ہے. تو یہ صورتیں قرآن نے سورہ احزاب کے شروع کے اندر بیان کی ہیں کہ تمہارے منہ بولے بیٹے یا بیٹیاں تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نہیں بنتے، حقیقی بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں. اس کے بعد ہے کہ ان کے ولدیت خود اپنی نہ دو، بلکہ اس کے والد کا نام اس کی ولدیت میں لکھواؤ. اگر ولدیت کا پتہ نہیں ہے تو پھر وہاں پر کیا کرو کہ ان بچوں کی ولدیت جن کی پتہ نہیں ہے، ان کی ولدیت کی صورت کی بجائے ان کو تم بھائی ہو دینی، یہ ایک کیفیت بیان کی گئی ہے. اب اس میں جو اپنے عزیزوں سے لیا گیا ہے بچہ، اس میں بھی ایک معاملہ یوں ہوتا ہے، اگر وہ خاوند کے کسی عزیز کا بچہ ہے، بچی ہے، تو وہ خاوند کے لیے تو محرم ہو گیا، لیکن اب دیکھنا ہے کہ وہ رشتہ کیا تھا، کہ کیا وہ عورت کے لیے بھی محرم ہوتا ہے یا نہیں. تو عورت کے لیے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ محرم نہیں ہوتا ہے. مثلا خاوند ہے، اس کی بہن کی طرف سے ہے، بھائی کی طرف سے ہے، تو یاد رکھیں جس بھائی کے ساتھ اگر وہ بندہ فوت ہو جائے تو اس عورت کا نکاح اس کے بھائی سے ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. بندہ فوت ہو گیا نا، دیور جیٹھ کے ساتھ کرتے ہیں لوگ کہ بھائی گھر کی عزت ہے گھر میں رہے، یا اور مجبوریاں ہوتی ہیں، تو اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. جب اس کے ساتھ ہو سکتا ہے تو اس کے بیٹے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جس بندے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اس کے بیٹے کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے. تو اب دیور اور جیٹھ کا بیٹا ہے، اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، تو وہ تو اس عورت کے لیے محرم نہ ہوا.
تو لہٰذا جو نامحرم کے احکام ہوتے ہیں وہ اس پر بھی ہوں گے، اگرچہ ولدیت اپنی لکھوائی ہو، بھائی کا بیٹا بھی ہو، اور وہ بیوی کے لیے جب وہ بالغ ہو جائے گا تو نامحرم کے احکام ہوں گے۔ جس طرح ماں اپنے حقیقی بیٹے کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتی ہے، اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں سکے گی، کیونکہ ایک صورت ایسی ہے خاوند فوت ہو جائے تو اسے نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ہم لاپرواہی کرتے ہیں۔ اسی طرح عورت اپنی بہن سے بیٹی یا بیٹے کو لیتی ہے، بیٹے کی صورت میں تو مرد کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جب بیٹی لے لے، اب وہ بیٹی اس گھر میں جوان ہو جائے تو اس مرد کے لیے وہ نامحرم ہو جائے گی۔ وہ اس مرد نے چاہے اس کی ولدیت اپنی طرف لکھوائی ہو، پھر بھی وہ اس کے لیے نامحرم ہو جائے گی۔ لکھوانے سے کچھ نہیں ہوگا، حقیقت کچھ اور ہے، ہمارے کسی کو کچھ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب وہ جوان ہو جائے گی تو پھر اس مرد کے ساتھ اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے تو اس کا نکاح اس سے ہو سکتا ہے۔ جس نے بلدیت لکھوائی ہے، باپ لکھوایا اپنے آپ کو تو لکھوایا ہے نا، ہے تو نہیں، لہٰذا اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب اس کے لیے نامحرم ہوئی۔ تو لہٰذا یہ بعد میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ان خرابیوں سے بچنے کے لیے پہلے ہی کہہ دیا گیا ہے کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے اور بیٹیاں نہیں بنتے، لہٰذا تمہارے گھر کے اندر یہ پریشانی پیدا ہوگی، تو اس سے بچنے کے لیے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد صورت جو آگے میراث کی بنتی ہے، اگر آپ نے کسی کو ولدیت دے دی، حالانکہ جس کے آپ باپ نہیں وہ آپ کی وراثت میں حقدار نہیں، تو جب کاغذی کارروائی میں آپ نے اپنا نام باپ کی جگہ پر لکھوا دیا تو کیا ہوگا؟ وہ جو وراثت کے احکام اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں وہ تمہارا جائز وارث ہو جائے گا، تمہاری جائیداد کا وارث ہو جائے گا یا وارث ہو جائے گی۔ تو تم کون ہوتے ہو کہ اللہ کے قانون کو تبدیل کرنے والے، کا قرآن کے قانون کو تبدیل کرنے والے، کہ جس کا وراثت میں حصہ نہیں تم وراثت میں اس کو ڈال دو؟ وراثت میں جس کا حصہ ہی نہیں اللہ نے بیان کیا، اللہ کے رسول نے بیان نہیں کیا، ہم کون ہوتے ہیں کہ وراثت میں اس کا حصہ ڈال دیں؟ تو اس طرح یہ بھی ایک خرابی پیدا ہوتی ہے کہ وہ وراثت کا حقدار نہیں۔ اگر وہ بانجھ ہے، وہ قرآن نے بیان کیا نا کہ 4 صورتیں ہوتی ہیں بندے کی، اللہ تعالیٰ بیٹیاں دے، کسی کو اللہ بیٹے دے، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دے، اور کسی کو عقیم رکھے یعنی بانجھ رکھے، نہ بیٹی دے نہ بیٹا دے، یہ رب کی مرضی ہے، تو اس کی حکمت ہے۔ اس کے لیے کلالہ کا قانون بیان کیا قرآن کے اندر کہ جو لاوارث ہے، لا ولد ہے، پھر اس کی وراثت کس کو جائے گی؟ تو اس کے لیے باقاعدہ اللہ نے قانون بیان کیا، اللہ کے رسول نے وہ قانون ہمیں دیا ہے۔ تو بتائیے تو صحیح، جب ہم پکڑ کر ایک بندے کو وارث بنا لیں گے تو کلالہ کی صورت میں جن کو وراثت سے حصہ جانا تھا وہ تو محروم ہو گئے۔ جب وہ محروم ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے قانون اور فیصلے کے اندر دخل اندازی کی ہے۔ ہم نے ایک چیز کسی کے لیے اللہ کے ہاں نہیں ہے، اس کو اس کے لیے جائز اور حلال یا لازم کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ نامحرم کا ہوتا ہے۔ کبھی عورت کے لیے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، کبھی مرد کے لیے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، نامحرم ہونے کے پردے کے جو احکام ہیں وہ ہم احکام پورے نہیں کرتے تو اس لیے بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ پھر وراثت میں ان کا حق نہیں ہے، وراثت میں انہیں حق دے دیتے ہیں، اس سے بھی جو نا وہ معاملہ خراب ہوتا ہے۔ لیکن عربوں کے ہاں ایک رواج پہلے حیثیت میں یہ تھا کہ جو نامحرم ہے اس کو محرم کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے ہاں رواج تھا کہ بچوں کو بچپن میں دائیوں کا دودھ پلاتے تھے، جس طرح ہمارے آقا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے، وہ رضائی ماں بن گئی ہیں، اور حضرت شیمہ آپ کی رضائی بہن بن گئی ہیں۔ تو اب یہ رضاعت کا معاملہ ہو، جہاں پر دودھ پلانے کا معاملہ ہو جائے، تو جس طرح حقیقی اولاد کی وجہ سے جو رشتے اس پر حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک عورت کا حقیقی بیٹا ہے اور اس کے ساتھ اس کا دودھ پینے والا بچہ ہے، تو اب دودھ پینے والا بچہ اور وہ دونوں آپس میں رضائی بھائی ہیں،
اور اس کی اگر کوئی بیٹی ہے تو یہ آپس میں ردائی بھائی بہن بھائی بن جاتے ہیں، اس طرح ردائی باپ بن جاتا ہے، ردائی ماں بن جاتی ہے. تو گویا کہ یہ رشتہ اس بندے کو نامحرم سے محرم کی طرف لے آتا ہے. لہذا وہ احکام جو عام طور پر حقیقی بیٹے کے لیے ہوتے ہیں پردے کے، وہ احکام بھی اسی طرح نافذ ہوتے ہیں جس طرح حقیقی بیٹے کے لیے نافذ ہوتے ہیں یا حقیقی بیٹی کے لیے نافذ ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عورت کی طرف سے کسی بچے یا بچی کو اڈاپٹ کیا جائے تو اس کا پھر ایک حل جو ہے اسلامی وہ یہ ہے کہ جو خاوند ہے اس کے کسی عزیز رشتہ دار جو اس کا محرم رشتہ ہے اس کا دودھ پلایا جائے. اور اگر خاوند کی طرف سے ہو تو عورت کی طرف کسی جو عورت ہے اس کا دودھ پلایا جائے. لیکن ہمارے ہاں یہ تو کیا نہیں جاتا، یہ تو خیال نہیں رکھا جاتا. تو لہٰذا جب یہ خیال نہیں رکھا جاتا، مثلاً بیٹی لی ہے، بیوی نے اپنی بہن سے بیٹی لی ہے، اب جو خاوند ہے اس کی بہن ہے، اس کی بہن کے ہاں بھی اولاد ہے، تو جب وہ ٹائم پیریڈ دودھ پلانے کا ہے اسی عمر میں بچے کو لیا گیا ہے، تو لہذا وہ بیٹی لے کر اس کی بہن کو دی ہے، اس کو کچھ دیر دودھ پلایا ہے. تو دودھ پلانے کے بعد 2-4 گھونٹ 6 گھونٹ بھی اس کو پلا دیے ہیں. جب دودھ پلا دیا اب وہ اس بندے کے لیے محرم ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کی بہن کی بیٹی ہوگی اور بہن کی بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا، اس کا بندہ ماموں ہوتا ہے. تو لہٰذا بہن کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، تو بہن کی بیٹی حقیقی ہو یا ردائی بیٹی ہو دونوں صورتوں میں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ ایک جائز صورت ہے کہ بندہ اسے اپنے گھر رکھ سکتا ہے اور وہ اس بندے کے لیے محرم ہو جائے گی اور ابدی حرام ہو جائے گی اس پر. ایسے ہی اگر بندہ ہے اس کے بھائی نے بہن نے یہ محبت کی ہے کہ بھئی اسے جو نا وہ بیٹا دے دیا ہے، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس عورت کے کسی بہن وغیرہ سے اگر اس کو دودھ پلا لیا جائے، اس کی ماں کا دودھ اس کو پلا لیا جائے، تو وہ رضاعت میں ماں کا دودھ پیے تو بھائی بن جائے گا، بہن کا دودھ پیے گا تو یہ اس کی خالہ بن جائے گی. تو جب یہ خالہ بن جائے گی تو خالہ اور بانجے کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ اس کے لیے محرم ہو جائے گا. لیکن ہمارے ہاں یہ احتیاط کی نہیں جاتی، یا ڈیپلی ہم کسی مسئلے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا اس طرف آتے نہیں، یا وقت سے پہلے ہم کسی عالم دین سے رابطہ کر کے مسئلے کی گہرائی میں جاتے نہیں ہیں، بعد میں ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ کل کلاں کو جو تم پر اعتراض آئے اس سے پہلے یاد رکھو کہ اپنے جو لے پالک بچے ہیں انہیں اپنی ولدیت نہ دو. اب ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ چلو جی نہیں دیتے تو پھر کریں کیا ان کا؟ اس کے ماں باپ کا تو پتا تھا، چلو نام لے دیا. ایک بندہ بچہ ہے جس کا ماں باپ کا ہی نہیں پتا، کسی حادثے میں ہمیں میسر آ گیا، نہ ماں کا پتا نہ باپ کا پتا، نہ کہاں کا کون ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اس کو پالنا تو ہے نا، انسان ہے، وہ انسان کا بچہ ہے، تو میں نے رکھ لیا، تو اب اس کی ولدیت کیا دیں؟ اس کے لیے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اس کے نام کے آگے ولدیت میں عبداللہ لکھیں. عبداللہ کے میننگز ہیں اللہ کا بندہ، تو ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے، تو لہٰذا اس کا نام لکھنے کے بجائے عبداللہ لکھ دیں، اللہ کا بندہ. معنی میں آپ اللہ کا بندہ لیں، اس کا نام مقصود نہیں ہے، معنی پورے کرنا مقصود ہے، تو لہٰذا اس کی ولدیت میں عبداللہ لکھ دیں. جی اس کی ولدیت میں تو عبداللہ لکھ دیا، اب میں نے اسے پالنا ہے تو میں کہاں گیا؟ کل کو کاغذات دیگر معاملات میں بھاگ دوڑ میں تو اس کی صورت سرپرست کی ہے، جسے ہم گارڈین کہتے ہیں. بطور گارڈین اپنا نام اسے دیا جا سکتا ہے کہ زیر سرپرستی یا زیر کفالت کس کے ہے، تو جس کے زیر کفالت زیر سرپرستی ہے اس کا نام سرپرست میں گارڈین میں دیا جائے تو قانونی پیچیدگی بھی پیدا نہیں ہوتی. ایز اے گارڈین اسے وہ گھر میں رکھتا ہے، پالتا پوستا جوان کرتا ہے، لیکن وہ وراثت کے مسائل معاملہ جو ہے وہ اس کے لیے پیدا نہیں ہوتا. یہ کچھ صورتیں ہیں جن صورتوں میں لے پالک بچے کو احسن طریقے سے پالا بھی جا سکتا ہے اور اس کا جو ہے وہ جو خدمت کا معاملہ وہ کیا جا سکتا ہے. آخری بات، اب سوال یہ پیدا تو جب اس کو بتائیں گے کہ تیرا باپ کوئی اور ہے میں نہیں، بڑا ہو جائے ذرا اس کو بتائیں گے تیرا باپ کوئی اور ہے میں نہیں ہوں، تو وہ تو بچہ بے دک جائے گا،
بچی بدک جائے گی، اس میں جو ہے وہ ذہنی طور پر تناؤ پیدا ہو جائے گا اور وہ ہماری اس طرح رسپیکٹ نہیں کر سکے یا کر سکے گی جس طرح کرنا چاہیے، تو جناب یہ تو بڑا معاملہ الجھ جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو فالو کرنا ہے، ہم نے اپنی خواہشات کو فالو نہیں کرنا، خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا حقیقی اولاد نافرمان نہیں نکل آتی؟ کتنے ماں باپ آج کل روتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ حقیقت اکثر کے ہاں کتنے کیا اکثر کے ہاں یہ صورتحال ہے کہ منڈے دا ادھروں بیاہ کیتا ہے ادھر منڈا ہو گیا جائے، ماں پہ کلپ دیے، پیو پہ کلپ دا، بندے دیا پترا تینوں بیوی لیا ہور لیا دیں گے، تو انجو دے پیچھے ہاتھ بن کے کھلوتا ہے جویں بندہ پیران دی بیعت کر لیندا ہے، تو اس سے تو بچو نا۔ تو حقیقی اولاد بھی نافرمانی پہ اتر آئے تو ٹھیک ہے، اتر آتی ہے، لیکن اگر کوئی فرما برداری کرنے پہ آئے تو محلے میں کوئی نوجوان صالح نکل آتا ہے جو حقیقتاً نہ آپ نے اس کو پالا ہے نہ آپ نے اس کی خدمت کی ہے، لیکن اسے اللہ اور اس کے رسول کا احترام اور ڈر موجود ہے، لہذا وہ ہمارے بڑھاپے میں ہمارے لیے فائدے کا باعث بن جاتا ہے، تو بندہ حیران ہوتا ہے بعض کا یار ادھر ہوتے چنگا سی کہ اپنی اولاد ہوندی ہی نہ، وہ شدائی جا کے بیوی لے کے دبئی بہ رہا ہے، اسی پیچھے دو میں بڑے مائی بابا دھکے پہ کھانے تھے، گوڈے پہ رکھنا، چلو اے گوانڈی نہ ہوندا تو ساڈا تو بڑھاپا گیا، ڈاکٹر کوئی لے کے جاندا ہے، ویلے کو ویلے دودھ شدھ پہ چائے شائے گرم کر دیندا ہے، کوئی باہروں کوئی چیز چاہیے ادھی آواز دیجیے پاویں ادھی راتی آواز دئیے تے اٹھ کے اس وقت بھج پیندا ہے۔ یہ یاد رکھیں، جس کو جہاں سے سہولت ملنی ہے وہ اللہ نے بندوبست کر رکھا ہے، اب اس کو گھر میں پالیں تب بھی، نہ پالیں تب بھی، اللہ رب العزت نے آپ کے بڑھاپے کا اہتمام کر رکھا ہے، اور یہ اصول ہے کہ آپ کسی کے بڑھاپے میں کام آئیں، اللہ آپ کے بڑھاپے کا بندوبست کر دے گا۔ تو اس کے لیے کتنا اچھا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے بڑھاپے میں کام آئیں تاکہ ہماری اولاد ہمارے کام آئے، لیکن پھر بھی اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو بہرحال آپ بوڑھے کا احترام کرنا شروع کر دیں، اللہ بڑھاپے میں آپ کا احترام پیدا کر دے، یہ حدیث مبارک ہے، آپ بوڑھے کا احترام کریں تو بڑھاپے میں اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو آپ کا احترام کریں گے۔ اب اس کے آخر میں یہ ہے کہ اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو چونکہ ساری چیزیں یہ نہیں ہیں تو لہذا اکثر نئی چیز باتیں ہیں اس کے اندر، تو کسی نے کوئی پوچھنا ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ صورت تو کیا کریں۔ ہاں، مدت رضاعت جو متفق علیہ ہے وہ 2 سال، یعنی بچہ 2 سال سے کم کا ہو تو اگر اس کو کسی کا دودھ پلایا جائے تو رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ بعض نے فقہا نے 2.5 سال، یعنی زیادہ سے زیادہ بچہ 2.5 سال سے نیچے کا ہو تو اسے کسی کا دودھ پلا لیا جائے تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے بڑا ہو بچہ 2.5 کی بجائے 2.25 سال 3 سال کا ہو پھر کسی کا دودھ پلوا بھی دیں تب بھی اس کی رضاعت ثابت نہیں ہوتی، یعنی رشتے کی حرمت جو نا رضائی بہن بھائی ہونے کا یا بیٹا ہونے کا وہ اس کو حق حاصل نہیں ہوتا۔ جی جناب، کافی ہے۔ پھر بھی چونکہ موضوع ہٹ کے عام روٹین سے ہے، کچھ کمی بیشی رہ گئی تو کسی وقت بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو آ جائے تو علامہ صاحب موجود ہیں، اگر کسی سے نہ ملے گا تو میں بھی حاضر ہوں، انشاءاللہ العزیز اس سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور عمل مصطفیٰ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ رحم الراحمین، یہ دوست، یہ احباب، یہ بزرگ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے تشریف فرما ہیں، اے اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما۔ اے اللہ اس سے ان کی دنیاوی کوئی غرض نہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اے اللہ ان کے قلوب و اذہان کو دین کے لیے کھول دے۔ اے اللہ ارحم الراحمین، جس طرح ذوق سے یہ مسائل کو سنتے ہیں اسی محبت سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں کمیاں ہیں، کجیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کم علمی ہے، اے اللہ ارحم الراحمین سے دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کے صدقے میں ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، اپنے جنتی بندوں کی صف میں شامل فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ علامہ مطلوب طاہری صاحب کے علم میں، عمل میں برکتیں اور سعادتیں عطا فرما، انہیں تا دم واپسی خدمت دین کی توفیق
خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین علم میں اضافہ فرما، ان سے محبت کرنے والے، ان سے خدمت اور خلوص کا رشتہ رکھنے والے، اے اللہ ان سے محبت فرما، ہم سب کو مل جل کر خدمت دین کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین تیرے محبوب کا لایا ہوا دین خالصتاً ہمارے فائدے کے لیے، ہماری بہتری کے لیے ہے، اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین مسلمان جہاں جہاں پس رہے ہیں تو بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ ایران کے ساتھ جو حال ہو رہا ہے تو اس سے بہتر کون جانتا ہے۔ اے اللہ ان پر رحم فرما، کرم فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کو متحد فرما، ان کے حکمرانوں کو غیرت عطا فرما۔ اے اللہ مرنا تو ہر صورت پڑے گا، مرنے کے بغیر گزارا نہیں، اپنے لیے اپنے رسول کے لیے مرنے کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین جذبہ شہادت عطا فرما، شوق شہادت عطا فرما۔ اے اللہ مرتبہ شہادت عطا فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستانیوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں مضبوط فرما، اے اللہ ان کا غلبہ، ان کی شوکت، اے اللہ ان کا دبدبہ کافروں پر نازل فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین انہیں حوصلہ اور ہمت عطا فرما کہ تیرے دین کی بھی آبیاری کریں، اپنے اس ملک کی بھی حفاظت کریں، مسلمانوں کی مدد کریں۔ اللہم ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم